وبه نستعین اما بعد. ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے عزیزم عطا اللہ شبولوی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ نے عزیزم عطا اللہ شبولوی کو بہترین آواز سے بھی نوازا ہے اور عمدہ لب و لہجے سے بھی نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ایک چینل بھی چلتا ہے جس کا نام ہے عطا اللہ ARD، جس پر تقریباً 30,000 لوگ سبسکرائبر موجود ہیں. آج میں اس عظیم نعت خواں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو جہاں اچھی نعتیں سننے کو ملیں گی وہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی دینی باتیں بھی سننے کو ملے گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. میں عزیزم سے نعت نبی سنوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اچھی شاعری پسندیدہ چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الشعر لحکمہ، بے شک بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت اور دانشمندی کی بات ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچھی شاعری کو پسند بھی فرمایا ہے، اس پر داد و تحسین سے بھی نوازا ہے، اور نہ یہ کہ صرف داد و تحسین سے نوازا ہے بلکہ انعام سے بھی نوازا ہے. جلدی 2-3 روایتیں آپ سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی روایت امام مسلم نے اپنے مسلم شریف کے اندر نقل کیا ہے. حضرت عمرو بن شرید رضی اللہ تعالیٰ، وہ اپنے ابا حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ردفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، آپ علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل معك من شعر امیہ ابن ابی الصلت شیء، کیا امیہ ابن ابو الصلت جو ایک شاعر ہے اس کے کچھ اشعار تمہیں زبانی یاد ہیں؟ حضرت شرید کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، نعم، ہاں مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی ذرا سناؤ. فانشدت بیتا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شعر سنایا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سنانے کی درخواست کی اور فرمایا، ہی اور سناؤ. ثم انشدته بیتا، میں نے پھر ایک شعر سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ہی ذرا اور سناؤ. حضرت شرید کہتے ہیں، حتی انشدته 100 بیت، یہاں تک کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امیہ ابن ابی الصلت کے 100 اشعار سنائے. اس سے معلوم ہوا کہ اچھی شاعری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کی درخواست کی ہے، فرمائش کی ہے، سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. اس لیے میں ایک اچھی شاعری سننے کے لیے آج اس چینل پر ایک عظیم نعت خواں کو لے کر آیا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی شاعری پر صرف یہ نہیں کہ داد و تحسین سے نوازا ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے اس پر انعام بھی دیا ہے. چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ. طویل واقعہ ہے، میں وہ طویل واقعے میں جانا نہیں چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قصیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کیا تھا، جس کو قصیدہ بانت سعاد کہا جاتا ہے اور اس کو قصیدہ بردہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے ایک شعر پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر تحفے میں دی تھی، جس کی وجہ سے اس پورے قصیدے کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا. تو اچھی شاعری پر اللہ کے نبی نے چادر بھی سے بھی نوازا ہے، چادر بھی گفٹ دی ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھی شاعری کو پسند بھی کرنا چاہیے، اس پر انعام سے بھی نوازنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ مشرکین نے جب ہر حربہ استعمال کر لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کے خلاف، اور جب دیکھا کہ کسی میں کامیابی نہیں ملی تو ان لوگوں نے مذمتی اشعار کہنا شروع کر دیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ کی شان میں گستاخی. تو اس کے نتیجے میں حضرت عمار بن یاسر کی روایت ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما ہجان المشرکون، جب مشرکین نے ہماری مذمت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فقولوا لهم كما يقولون، تم ان کو ترکی بترکی جواب دو۔ چنانچہ صحابہ کی ایک جماعت اٹھی اور انہوں نے شعر و شاعری کو اپنا مشن بنایا، جن میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا سکتا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا سکتا ہے، حضرت کعب ابن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان صحابہ نے شعر و شاعری کو اور اچھی شاعری کو، اچھے معنی پر مشتمل شاعری کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور دین کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین کر رکھی تھی جہاں پہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پر اور اس جگہ پر بیٹھ کر اشعار پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شعر هؤلاء النفر اشد على قریش من نضح النبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اشعار قریش کے لیے تیروں کی مار سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے اشعار پڑھے ہیں، اس لیے اچھی شاعری کی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تائید فرمائی ہے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں اور کلام سنتا ہوں ان سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشعر کلام، شعر ایک کلام ہے، فحسن حسن وقبیح قبیح، جو اچھا شعر ہو وہ اچھا ہے اور جو بدترین شعر ہو وہ بدترین شعر ہے۔ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آئیے بلا کسی تاخیر کے میں ایک نعتیہ کلام سنانے کی درخواست کرتا ہوں عزیز مطاع اللہ شبولوی سے۔ آپ آئیں اور عمدہ لب و لہجے میں اور عمدہ آواز میں ہمارے سامعین و ناظرین کو ایک نعتیہ کلام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات میں نعت پڑھتا ہوں کہ شاعر نے پڑھا تھا، بہت سی انداز میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ارشاد ہو کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا گئے۔ بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا مصرع ہے، ماشاءاللہ۔ کہ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے، دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی لکھ دیا ہے۔ آئیے حضرات میں بند ملاحظہ کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، آپ کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی اللہ لکھ دیا گیا۔
کہ دل کی رحمت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، کہ دل کی رحمت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کے آنکھوں کا طاہرہ ہمارا نبی، سب کے آنکھوں کا طاہرہ ہمارا نبی، اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، ہاتھ کاغذ قلم چومتے گئے، میں نے صلی علیہ لکھ دیا ہے کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے گئے، میں نے صلی علیہ لکھ دیا ہے کہ دل اگر ضد پہ اڑا ہے تو اڑا رہے دو۔ بہت اچھا، بہت پیارا کہ دل اگر ضد پہ اڑا ہے تو اڑا رہنے دو، در آقا میں پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، در آقا میں پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، اتنا ہے کہ روز محبت کی نظر بھیگوگی، اتنا ہے کہ روز محبت کی نظر بھیگوگی، مجھ کو آقا کی عدالت میں کھڑا رہنے دو، عشق سرکار سے گئے روشنی میرے دل کی، عشق سرکار سے گئے روشنی میرے دل میں، عشق سرکار سے گئے روشنی میرے دل میں، اس مگینے کو انگوٹھی میں جڑا رہنے دو، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علیہ لکھ دیا گیا، ارشاد کہ ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علیہ لکھ دیا گیا، کہ ان کو شمس و ضحیٰ لکھ دیا گیا، اور بدر دو جہاں لکھ دیا گیا، نبی کو اور بدر دو جہاں لکھ دیا گیا، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بہادر خدا لکھ دیا گیا، مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے ان کو بہادر خدا لکھ دیا گیا، ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں، میں نے صلی علیہ لکھ دیا گیا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو خوب خوب ترقیات سے نوازے۔ ناظرین، بس مجھے اور انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دارین کی ڈھیر ساری سعادتوں سے مسرتوں سے نوازے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔